الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صدق الله العظيم. عزیزان ملت اسلامیہ اور معزز حاضرین، آپ حضرات کا یہاں جمع ہونا، یہاں بیٹھنا، یہاں دین کی باتیں سننا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے غرض جو اعمال بھی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جملہ نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنا آسان فرمائے۔ ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی عمل خیر، نیک عمل، عمل صالح کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے ان اعمال کے کرنے کی توفیق مانگو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ سے ان اعمال سے بچنے کی پناہ مانگو جن سے تیرا رب ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب ایک انسان 40 برس کی عمر میں پہنچ جائے تو اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اور اس دعا میں یہ ہے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان چیزوں کا جو تو نے میرے والدین پر عطا کیا ہے، میرے والدین کو دیا ہے اور مجھے دیا ہے۔ انعمت علی، جو تو نے مجھے دیا ہے اور میرے والدین کو دیا ہے، اس نعمت کا میں شکر ادا کرنے والا بن جاؤں، اس کی تو توفیق عطا فرما دے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور ان عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی اصلاح فرما۔ کس کی اصلاح فرما؟ میرے اولاد کی اصلاح فرما۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر اللہ کے حضور میں توبہ کرو، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، لوٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں اپنی نافرمانیوں سے، رجوع کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، رجوع کرتا ہوں تیرے ناراض کرنے والے اعمال سے، میں پلٹ کر کے آتا ہوں ان چیزوں سے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر میری حالت کیا ہوگی؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ کہو وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں جب تک زندہ رہوں گا تیرا فرما بردار بن کر کے زندہ رہوں گا، مسلمان بن کر کے زندہ رہوں گا۔ یہ اللہ نے دعا سکھائی ہے، تو یہ دعا ہم مانگیں، کیونکہ آج دعاؤں کے مانگنے کی رات ہے، آج دعاؤں کے مانگنے کی رات ہے، تو اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ الغرض ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبنا سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى لما تحب و ترضى، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خطبے کے اندر میں نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو درمیانی امت بنایا، معتدل امت بنایا ہے۔ یہ امت نہ تو کسی کام میں حد سے آگے بڑھنے والی ہے
اور نہ یہ کسی کام میں بالکل چھوڑ دینے والی ہے، پیچھے رہ جانے والی ہے۔ یہ نہ تو افراط کا شکار ہوتی ہے، نہ تو تفریط کا شکار ہوتی ہے۔ یہ نہ تو غلو سے کام لیتی ہے اور نہ یہ تقصیر سے کام لیتی ہے، کیونکہ یہ درمیانی امت ہے۔ اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ یہ امت ہر معاملے میں راہ اعتدال پر ہے، چاہے جس معاملے کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ وہ درمیانی امت ہے۔ ہر اعمال کے اندر مذہب اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ ہم درمیانی چال چلنے والے ہیں سے۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم کو ہم نے وسط درمیانی امت بنایا ہے، تم کو ہم نے معتدل امت بنایا ہے۔ اب کہیں گے حضرت اسی وقت سے معتدل امت بیان کر رہے ہیں، بتائیے تو صحیح کہ وہ اعتدال ہے کیا؟ سوال آ رہا ہے کہ نہیں جی؟ اب دیکھو، مذہب اسلام نے اعتدال سکھایا ہے۔ عبادت میں اعتدال دیکھنا ہے، کہا کہ اعتدال دیکھنا ہے تو یہ دیکھو، وہ حدیث ہم نے برابر سنی ہے کہ ایک 3 صحابی آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی سے ایک عمل کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کوئی سیکرٹ عمل ہے تو بتا دیجیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا کوئی سیکرٹ عمل نہیں ہے، جو ہے وہ سب تمہارے سامنے ہے۔ قرآن پڑھو، جو قرآن میں ہے وہ نبی کا عمل ہے، اور جو نبی کا عمل ہے وہی قرآن میں ہے۔ تینوں نے 3 قسم کھا لی، کہا کہ میں کبھی رات میں سوؤں گا نہیں، کسی نے کہا کہ میں کبھی افطار نہیں کروں گا، دن میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، ہر دن روزہ، اور تیسرے نے کہا میں کسی عورت سے شادی ہی نہیں کروں گا، نہ شادی کریں گے، نہ بیوی بال بچوں کا ٹینشن ہوگا، نہ عبادت میں خلل ہوگی۔ ایک نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ صحابہ کرام کے اندر عمل کے میدان میں شوق تھا، آگے بڑھنے کا جذبہ تھا۔ اور ہمارا اور آپ کا جذبہ خاص راتوں کے لیے ہوتا ہے، خاص دن کے لیے ہوتا ہے، محدود ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام ہر وقت یہ خواہش میں تھے کہ ہمارا کیا ہو، ہمارے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت موجود ہو۔ تو اگر اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آقا نے فرمایا دیکھو یہ امت اعتدال والی امت ہے، یہاں سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، یہاں سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، یہاں نکاح بھی کرنا ہے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، یہاں پر روزہ بھی رکھنا ہے اور نہیں بھی رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے صحابہ کرام کو جب وہ اعتدال سے ہٹتے تھے، یا تو وہ کسی کام میں بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، چاہے وہ کام اچھا ہی کیوں نہ ہو، بھائی نماز پڑھنا اچھا کام ہے کہ نہیں ہے، روزہ رکھنا اچھا کام ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے لیے بیوی سے شادی نہ کرنا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اچھا کام ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ امت راہ اعتدال والی امت ہے، یہ امت معتدل امت ہے، یہاں افراط سے کام نہیں چلتا ہے، نہ تفریط سے کام چلتا ہے، یہاں نہ غلو کی جائے گی نہ کمی کی جائے گی۔ لہذا اس مذہب کے اندر اور مذہب اسلام کے اندر روزہ بھی ہے اور افطار بھی ہے، نہیں بھی رکھنا ہے، شادی بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ جتنے شادی شدہ ہیں سب غیر عبادت والے ہیں، شادی کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اعتدال پر رکھا، اور مذہب اسلام یہی چاہتا ہے کہ یہ امت معتدل امت رہے، کسی چیز میں نہ حد سے زیادہ آگے بڑھنے والی ہو، نہ بالکل ہاتھ چھوڑ دینے والی ہو کہ بھائی یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا۔ ایک اور مثال میں قرآن کریم سے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صدقے کے تعلق سے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ کہا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ کیا میرے پاس جتنا مال ہے سب خرچ کر دے اور کل سے فقیر بن کر کے ہاتھ میں لوٹا لے کر کے، کٹورا لے کر کے، پیالہ لے کر کے بھیک مانگے؟ تو قرآن نے کہا نہیں، اللہ کے راہ میں خرچ بھی کیا جائے گا اور نہیں بھی کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا والذین اذا انفقوا، ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں، نہ وہ حد سے کمی کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں کہ اب فقیر ہو جائے، کہ اپنے پلے کچھ نہ بچے، بیوی بال بچوں کے لیے کچھ نہ ہو، اور نہ بالکل کنجوسی اور بخل سے کام لیتے ہیں کہ کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو یہ حضرت دکھائی بھی نہیں دیتے۔ کیا ہے؟ جب دین کا معاملہ آ جائے تو اتنے بھی زیادہ خرچیلے نہ بنو کہ اپنے بیوی بال بچوں کے لیے کچھ نہ ہو، اور ایسے کنجوس بھی نہ بنو کہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جب تم سے تمہارے مال کی ضرورت پوچھی جائے تو پھر تم وہاں پر بخیل اور کنجوس بن کر کے راہ فرار اختیار کر لو کہ اگر یہاں رکوں گا تو چندہ دینا پڑے گا، اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا۔ اللہ نے کہا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں کے بین رہو۔ کیا رہو؟ دونوں کے درمیان رہو۔ خرچ بھی کرنا ہے ضرورت کے حساب سے۔ دو مثالیں ہو گئی آپ کے سامنے۔ تیسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ سے محبت کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک آدمی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت کرے تو محبت کی بھی ایک لمٹ بیان کی۔ اب آپ کہیں گے کہ محبت کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، یہی دل میں سوال آ رہا ہوگا کہ محبت کی کیا لمٹ ہو سکتی ہے؟ بھائی محبت کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن لمٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، حدیث بخاری کے اندر ہے، اور حدیث اس طریقے سے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے لوگوں، اے میرے ماننے والوں، اے مسلمانوں، میری محبت میں اتنا آگے نہ نکل جانا جیسا کہ نصارہ نکل گئے تھے، یہود نکل گئے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں آ کر کے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم محبت نہیں کرو، یہ نہیں کہا محبت مجھ سے کی جائے گی، رسول اللہ سے کی جائے گی، لیکن کہا ایسا نہیں کرنا ہے جیسا کہ نصارہ کر کے گئے، ایسا نہیں کرنا ہے جیسا کہ مشرکین کر کے گئے، ایسا نہیں کرنا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، جو مغضوب علیہم ہیں، ایسے لوگوں کی طرح تمہیں نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت میں بھی امت کو کیا سکھایا ہے؟ اعتدال سکھایا ہے۔
کہ محبت کرو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ہر چیز سے زیادہ اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو تمہاری محبت کامل نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ قرآن کی آیت ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے مال سے، جان سے، بیوی سے، بچوں سے، اولاد سے، گھر بار سے، کاروبار سے، تجارت سے، ہر چیز سے جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے نزدیک محبوب نہ بن جائے، تمہارے دل میں اس کی محبت غالب نہ آ جائے، اس وقت تک یاد رکھو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تم کامل مسلمان نہیں ہو۔ اور اللہ کے نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ یہ کہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرنے والا ہے۔ کب؟ جب ان تمام چیزوں سے محبت اللہ کے نبی سے اور اللہ سے تم کو زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر کم ہے تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، آنے والا ہے، پھر پتہ چلے گا تم کو۔ تو یہ تین مثالیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مذہب اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت کیسی ہو؟ معتدل مزاج ہو، ہر اعمال میں اس کے اعتدال ہو، ہر اعمال کے اندر یہ درمیانی چال چلنے والی ہو۔ لیکن ہم اپنا جائزہ اٹھا کر کے دیکھیں، آج یہ اتنا سارا مجمع کس نسبت سے جمع ہوئے؟ آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج شب برات کی رات ہے اس لیے جمع ہوئے ہیں، آج ایک دن جاگ لیں گے ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رات فضیلتوں والی رات ہے، عبادت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہ امت کسی بھی وقت اللہ سے غافل نہ ہو، ہر حال میں، ہر دن۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ شب برات ہے اس لیے ہم آئے ہیں، لیکن معلوم ہے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں شب برات جیسی ایک وقت رکھا ہے۔ آج کی رات کی جو فضیلت ہے، پورے رات کی، مغرب سے لے کر کے فجر تک جو فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر دن وہ فضیلت ایک ایمان والے کو عطا کرتا ہے، لیکن ہم اور آپ غافل ہیں۔ کیوں؟ ہمیں ہماری مرضی کا دین چاہیے، روزانہ اے اللہ یہ ہم سے نہیں ہوتا، ہمیں مہینے میں، ہفتے میں، 2-4-6 مہینے کے بعد، سال میں 2-4 دن بتا دو تاکہ ہم اس دن آئے، جو ہم سے ہو سکتا ہے کر لے، اور بعد میں اپنا پلو جھاڑ کر کے ہم چلے جائیں اور کہے اللہ یہ رہی میری نماز، یہ رہی میری تلاوت، یہ رہا میرا ذکر، یہ رہی میری درود شریف، یہ رہا میری عبادت، تو سنبھال لے، میں چلا۔ قبول کرنے کا ہے تو کر لے، نہیں کرنے کا ہے تو میں پھر بھی چلا۔ اگر اس ذہنیت کے ساتھ ہم آج کی رات کے لیے آئے ہیں، میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ نہ آئے۔ اللہ کا حکم ہمارے لیے ہر وقت ہے،
صرف آج کی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آج کی رات کیا سمجھے، ہم نماز پڑھ لیں گے ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہم چلے جائیں گے، کام ختم۔ ہماری بس اتنی ذمہ داری ہے کہ محرم میں چلے آئے، شب برات میں چلے آئے، شب قدر میں 10 راتوں میں سے جس رات میں ہم کو پسند ہو، 27 کا پسند ہے تو اپنی پسند کا ہم لے کر کے چلے آئے، اور باقی دن کو ہمیں مت پوچھو حضرت، ہمیں مت بلاؤ، ہمارے پاس کاروبار ہے، ہمارے پاس بیوی بال بچے ہیں، ہمارے پاس اپنا بزنس ہے، ہمارے پاس ملازمت ہے، اس لیے ہمیں نہیں بلاؤ۔ ایسا آج تک مذہبی اسلام میں کوئی سسٹم نہیں بنا ہے کہ 2-4 دن سال کے ہم اختصار کر لیں اور اس دن آ جائے اور جیسی تیسی ہو اپنی مرضی کی عبادت کر لے اور جا کر کے سو جائے، صبح کی فجر کی نماز میں بھی حاضر نہ ہو۔ آج تک ایسا کوئی سسٹم لانچ نہیں ہوا ابھی تک جو ہمارے گناہوں کو اس طریقے سے 2-4 راتوں میں ختم کر دے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آج جو شب برات کی رات ہے، ایسی ہی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن دیتا ہے۔ کب؟ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب، جس وقت ہمارا موبائل بند ہوتا ہے نا، اس وقت سے یہ شب برات جیسی فضیلت والی رات ہر دن اللہ ہم لوگوں کو دیتا ہے، ایمان والے کو دیتا ہے۔ اور جس طریقے سے آج کی رات میں ایک فرشتہ آسمان دنیا پر آ کر کے اعلان کرتا ہے، حل من مستغفر، کیا کوئی اللہ سے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، کرانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ منتظر ہے تمہاری توبہ کا، تمہاری استغفار کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری استغفار کا انتظار کر رہا ہے۔ تم ادھر توبہ کرو گے، اللہ ادھر توبہ قبول کر لے گا۔ تم ادھر اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو قبول کر لے گا۔ آج اللہ کی خاص رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو چکی ہے۔ ایسے ہی ہر دن تہجد کے وقت میں جب ہم موبائل بند کر کے سونے جاتے ہیں، اللہ کا فرشتہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے جس کو اب تک اولاد نہیں ہوئی ہے، اللہ اولاد دینے کے لیے بیٹھا ہے، آ جاؤ نا۔ کوئی ہے جو روزی کے مسائل سے پریشان حال ہے، اللہ تمہاری روزی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی رحمت آسمان دنیا پر خاص نازل ہو چکی ہے، آ جاؤ مانگ لو مانگ لو مانگ لو۔ ہم کہتے ہیں اللہ نہیں، ہم تو ابھی موبائل چلا کر کے رکھنے جا رہے ہیں، ہم تو اب سونے کی تیاری کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمیں کہاں بلا رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو بس 2-4 راتیں کافی ہیں، شب قدر، شب شعبان، محرم، اس طرح 2-4 راتیں ہمیں دے دیجیے، اس کے علاوہ مت بلائیے۔ نہیں میرے بھائی، صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہم اجمعین، انبیاء کرام، ان کا خاصہ یہ تھا کہ یہ نیک اعمال میں سبقت کرنے والے تھے۔ کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں جو صحابہ کو کے علم میں ہو اور اس میں صحابہ نے سبقت نہ کی ہو، آگے نہ بڑھا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کو معلوم چل جائے کہ یہ نیکی کا کام ہے، وہ خاموش نہیں رہتے تھے، فوراً عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے تاکہ ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ آج ہم سب بیٹھے ہیں، جائزہ لیں اپنے آپ کا، ہم نیکیوں میں صحابہ کے مقابلے میں تو کیا ہے، ہم ان کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ آج یہ حالت ہے ہماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ کرام مجلس میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ہے تم میں سے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ انا، میں ہوں، میں نے کھانا کھلایا۔ کہا تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا رسول اللہ میں ہوں۔ کہا تم میں سے کون ہے جس نے اپنے بھائی سے ملاقات کی ہے اللہ کے لیے؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی ہے آج کسی مسلمان کی؟ حضرت ابوبکر صدیق پھر کھڑے ہوتے اور کہتے یا رسول اللہ میں ہوں۔ ہر نیکی کا کام اللہ کے نبی بیان کرتے جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر کہتے کہ آج میں نے وہ نیکی کا کام کیا ہے۔ ہم سے پوچھا جائے ابھی ان چیزوں میں کہ آج کس نے کیا ہے، تو شاید ہم میں سے کوئی شخص ہوگا، ہے کہ نہیں؟ افسوس کی بات۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ ہم آئے ہیں اس لیے کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اور حالت یہ ہے کہ بقیہ دنوں میں ہماری نیکیوں کی طرف رغبت چاہت تو دور کی بات ہے، وہاں سے گزر بھی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، وہ کام کرنا تو دور کی بات ہے، ان کاموں سے ہمارا گزر بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہر موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لبیک یا رسول اللہ، میں ہوں جس نے یہ کام کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی۔ اور کیا خوشخبری دی؟ کہ جس ایمان والے کے اندر یہ کام جمع ہو جائے، جس نے اپنے آپ کو ان کاموں سے جوڑ لیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ کہاں داخل کر کے رہے گا؟ جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم دیکھا دیکھی کرنے والے ہیں، فلانا آدمی یہ کام کرتا ہے لہٰذا ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، یا فلانی جماعت میں یہ کام ہو رہا ہے لہٰذا ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ فلانی جماعت میں ہو رہا ہے لہٰذا اس کے ضد میں ہماری جماعت میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ہے۔ ایسے ہمارے ذہن میں بھی بات آتی ہے کہ یہ بات اہل بدعت میں پائی جاتی ہے تو ہماری مسجد میں یہ کیوں؟ فلانی بات اگر فلانا فرقہ کا کر رہا ہے تو ہمارے فرقے میں یہ کیوں؟ یہ بات ذہن میں آتی، کہتے کہ نہیں ہم تو اس سے ممتاز بن کے رہیں گے، ہمارا الگ ہو۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہم نے پہلی کہا 3 مثالوں سے آپ کو بات سمجھائیے کہ امت راہ اعتدال والی امت ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا مسلک، ہمارا مذہب اور جس جماعت سے ہمارا تعلق ہے یہ بھی راہ اعتدال والا ہے، یہ مسلک بھی راہ اعتدال کا ہے۔ ہمارے یہاں نہ کسی کو دیکھ کر کے کرنے کا ہے کہ اس کے خلاف میں ہم بھی کر بیٹھے، اور نہ کسی کے بغض میں نہ کرنے کا بھی ہے کہ ہمارا امتیاز الگ ہو جائے، ہم اپنا ایک الگ طرح امتیاز قائم کر لیں، اپنی چھوٹی سی مسجد اپنی ایک الگ بنا لیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان، افراط اور تفریط کے درمیان، غلو اور تقصیر کے درمیان، حد سے زیادہ اور حد سے کم کے درمیان جو راستہ ہے، وہ راستہ ہم اہل سنت والجماعت کا ہے، وہی راستہ تبلیغ کا ہے، وہی راستہ علماء دیوبند کا ہے۔ ہم نہ راہ اعتدال سے ہٹنے والے ہیں، نہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اس مسئلے کے اندر بھی، شب برات کے مسئلے کے اندر بھی ہمارا مسلک راہ اعتدال کا ہے۔ اس مسلک میں جشن کرنا، چراغاں کرنا، دنیا بھر کی خرافات کرنا، یہ بدعتیوں کا امتیاز ہے، ان کی خصوصیت ہے، لہٰذا ہماری جماعت اس سے پاک ہے اور ہم ان سے پاک ہیں، اور ان کے بغض میں آ کر کے، ان کے حسد میں آ کر کے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ شعبان کی رات انہی عام راتوں کی طرح ہے، انکار کر دینا، یہ غیر مقلدیت ہے، یہ لامذہبیت ہے۔ ہم نہ ممکن ہے کہ ہم کسی بات کا انکار کر دیں جو بات قرآن و سنت کے اندر بیان کی جائے، اور نہ ہم حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام یہ راہ اعتدال کا ہے، تو ہمارا مسلک بھی راہ اعتدال والا ہے۔
ہر معاملے کے اندر آپ کوئی بھی عقیدہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی ہمارا مسئلہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کے درمیان راہ اعتدال پر اگر کوئی ملے گا تو وہ یہ جماعت ملے گی۔ اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور جس مسئلے کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو تو اس کے علم کی تحقیق کرنی ہے۔ تو یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا تھے؟ سابقوا الی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے، آگے بڑھنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگوں، ساری دنیا دوڑ رہی ہے بنگلہ بنانے کی طرف، زمین و جائیداد کی طرف، مال و دولت کی طرف، اس دنیا کے کمانے کی طرف۔ تمہیں دوڑنا ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں سبقت کرنا ہے، تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو جنت کے حاصل کرنے میں مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں کہاں مقابلہ کرنا ہے؟ جنت کو بنانے میں مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ نے کہا دوڑو اس طرف جس طرف تمہیں جنت ملنے والی ہے، ان اعمال کی طرف جس اعمال پر تمہیں جنت کی بشارت ملنے والی ہے، ان کاموں کی طرف جن کاموں سے تمہارا راستہ جنت کا آسان بننے والا ہو، ان کاموں کی طرف دوڑو۔ یہاں مقابلہ کرنا ہے، یہاں سبقت کرنا ہے، یہاں آگے بڑھنا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہیں پر سب سے پیچھے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی اس رات سے عہد کر کے ہمیں جانا ہے، آج کی اس رات سے عہد کر کے جانا ہے کہ صحابہ کی صفت تھی، انبیاء کی صفت تھی کہ وہ سابقوا الی الخیرات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بڑے بڑے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ سب کے سب نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ یدعوننا رغبۃ ورہبۃ، وہ ہم اپنے رب کو پکارتے تھے، وہ اللہ کو پکارتے تھے، وہ اللہ کی طرف اپنی لو کو لگاتے تھے، ڈرتے ہوئے اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے۔ یہ انبیاء کی صفت بیان کی گئی۔ آج ہمارے دلوں سے ڈر ہی نکل گیا، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ آج ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ یا تو اس کے دل کے اندر اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، اور ہمارے درمیان ایک طبقہ ایسا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی مرضی کا دین چاہیے۔ ہمیں بریانی کھانا ہے، اچھے اچھے پکوان پکانے ہیں، شب برات دے دو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے تو پھر اس میں پکوان کیسا؟ ہمیں لاٹھی ڈنڈے کھیلنا ہے، چلا چلی کرنا ہے، محرم دے دو ہمیں، ہم خوب چیخیں گے، چلائیں گے۔ ہمیں میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے، ہمیں روڈ پر بھی اپنی طاقت دکھانے کا دل کر رہا ہے، جلوس دے دو ہم کو بھائی۔ ہم 12 ربیع الاول میں جلوس دے کر کے بتائیں گے کہ مسلمان بھی اب کمزور نہیں ہے، اس ہندوستان کے اندر طاقتور ہے۔ صحابہ نے اپنی طاقت اعمال کی اصلاح سے دکھائی تھی اور ہم جلوس سے دکھاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ دین کو کھلواڑ بنا لیا، دین کو کھلواڑ بنا لیا۔ اللہ نے اسی کو قرآن کریم کے اندر کہا کہ ایک لوگ آئیں گے، ان الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، کہ کچھ لوگ آئیں گے جو ہمارے دین کو کھلواڑ بنائیں گے۔ کھیلنے کا من کرے گا تو دین کو آڑ بنائیں گے۔ یہی ہو رہا ہے، کھیل تماشا کرنے کے لیے محرم کو بنا لیا، جو محرم عبادت کا مہینہ تھا اس کو ہم نے کھیل تماشے کے لیے بنا لیا ہے، ڈھول تاشے کے لیے بنا لیا۔ جو رات عبادت کی رات تھی
اس کو ہم نے کھانے پکانے کا بنا لیا، ڈش الگ الگ انتظام کرنے کا بنا لیا۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے عمل بتا رہے ہیں کہ ہم سابقو الی الخیرات کی طرف نہیں ہیں، ہم تو اپنے مرضی کے دین کے پسند ہیں بھائی۔ ہماری مرضی کا ہوگا تو ہم کریں گے، ہماری مرضی کا نہیں ہوگا تو ہم نہیں کریں گے۔ جو ہمارے حساب میں عقل میں اچھا لگے گا وہ کریں گے، جو ہماری عقل میں اچھا نہیں لگے گا وہ ہم نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام راہ اعتدال کا مذہب ہے، اس لیے ہر معاملے میں اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں پیغام دیتے ہیں، اور یہی آج کی اس خطبے سے آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہمارا دین ان 3 راتوں اور 3-4 دنوں کے اندر مخصوص نہیں ہے۔ یہ تو صرف ہماری عبادت میں شوق کو بڑھانے کے لیے اللہ نے بیان کیا ہے۔ ارے ہر تاجر کا ایک سیزن ہوتا ہے نا، بزنس مین کا کھانے کپڑے کا ہے سیزن، عید کا ہے، اسی طریقے سے دیوالی وغیرہ کا ایک سیزن آتا ہے، اس میں نئے نئے آئٹمس بکتے ہیں۔ تو ہر بزنس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت لوگ بزنس مین جو ہے سیل لگاتے ہیں، آفرز دیتے ہیں، بائی 1 گیٹ 1، ایک لو ایک فری۔ اس طریقے سے سیزن کے حساب سے بزنس کی جاتی ہے اور آفر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کی چند راتیں، چند دن، چند گھنٹے، چند منٹ دے کر کے ہمیں آفر دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بڑھنے والے بن جائے۔ ان فضیلتوں کو سن کر کے لوگ صرف ایک دن نہ آئے، ایک دن آ کر کے ہر دن آنے والے بن جائے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، اور ہم نے اس کا مس یوز کرنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ اس رات کا نام ہے شب برات۔ کیا نام ہے؟ شب برات۔ شب مانے رات، براعت مانے بری ہونا، پاک ہونا، آزاد ہونا۔ کہ اس رات کے اندر بندہ جو ہے اللہ کے حضور میں آتا ہے، عبادت کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان والے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ لہٰذا ایمان والا بندہ اپنے گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ برات حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ہے شب برات۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کو شب برات بنا دیا گیا ہے۔ کیا یہ شب براعت مانے آتے ہیں بری ہونا، آزاد ہونا، پاک ہونا، اور اس کو بنا دیا گیا برات۔ برات مانے سمجھتے ہیں؟ شادی میں جاتی نا جی، ہاں، تو جب تک یہ رات شب براعت تھی اس وقت تک ہمارے لیے خیر تھا۔ جب یہ رات شب برات بن گئی اس کا ستیہ ناش ہو گئی۔ تو اب بتاؤ، ہم اس رات کو شب براعت بنانے والوں میں سے بنیں گے یا شب برات والے میں سے بنیں گے؟ کس میں سے بنیں گے؟ کون والوں میں سے ہونا چاہتے ہیں؟ برات۔ ابھی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خواہش ہے، حضرت ابھی پہلی برات ہماری نہیں گئی، ابھی آپ برات کے بارے میں تذکرہ کیجئے، برات کے بارے میں تذکرہ مت کیجئے، ابھی برات کے بارے میں تذکرہ کیجئے کہ ابھی ہم نوشہ بنے نہیں بھائی۔ یہ رات کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں عبادت کرنے والا بندہ، اللہ سے معافی مانگنے والا بندہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ خاصیت ہے میرے بھائی۔ اس لیے اس رات کا حق ادا کرنا ہے، اور صرف یہ رات ہماری عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، یہ تو ہمیں آفر دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے ہمارے اندر عبادت میں جو سستی آ جاتی ہے، جو کاہلی آ جاتی ہے، ہم عبادت میں دھیرے دھیرے پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ذی الحجہ کا مہینہ دے دیا، محرم دے دی، 10 راتیں دے دی، 10 دن دے دیا، کوئی گھنٹہ دے دیا،
آج کی شب برات دے دی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کے چند گھنٹوں میں برکت دے کر کے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی طرف سبقت کرانا چاہتے ہیں کہ بندہ اس فضیلت کو سن کر کے اپنے آپ کو نیکیوں پر جمانے والا بن جائے، نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو لگانے والا بن جائے۔ اور اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ بندہ ناکام ہو جائے، اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ کامیاب ہو جائے۔ تو آج کی رات میں کوئی بھی عبادت اجتماعی نہیں ہے، کوئی بھی عبادت اجتماعی نہیں ہے، ہر عبادت انفرادی ہے۔ اور انفرادی عبادت کا سب سے بہتر جگہ جو ہے وہ گھر ہے۔ کہاں ہے؟ گھر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کی تلاوت سے، نماز سے، اللہ کے ذکر سے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ ہم اور آپ گھر میں نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، تلاوت کرتے نہیں، اللہ کے ذکر اذکار کرتے نہیں، تسبیحات کرتے نہیں، پھر گھر کے اندر جب پریشانیاں آتی ہے تو ہم تعویذ، گنڈے، پلیتے، اگربتی، موم بتی، چادر گاگر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ناراض اللہ ہے، اور گھر میں اللہ کو راضی کرنے والا عمل آنا چاہیے، ہم اگربتی لے کر کے آتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ مصیبت کون دیتا ہے؟ زور سے بولے، مصیبت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پریشانیاں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بیماریاں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ زور سے بولے بھائی، بیمار اتنے زور سے بولے کہ دل میں اللہ اتر جائے۔ بیماریاں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ناراض اللہ ہے، گھر میں اگربتی آ رہی ہے۔ ناراض میرا رب ہے، گھر میں موم بتی آ رہی ہے۔ ناراض میرا رب ہے، گھر کے اندر تعویذ آ رہی ہے، گنڈے آ رہے ہیں۔ ایمان والے کا یقین اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے گھر میں قرآن ہوتے ہوئے بھی وہ اگربتی، موم بتی اور تعویذ کے چکروں میں پڑ گیا۔ نماز جیسی عبادت ہوتے ہوئے بھی وہ اگربتی، موم بتی اور تعویذ کے چکروں میں پڑ گیا۔ یہ خبیث بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری جیب کو کاٹنے کے واسطے، تمہیں لوٹنے کے واسطے۔ وہ تم کو جان رہے یہ اللہ سے غافل ہے، لہٰذا اس کا مال بھی کیا ہو جائے، اس سے غافل ہو جائے تمہارے جیب میں۔ اور آج تک جس نے بھی تعویذ، گنڈے، پلیتے، موم بتی کے پیچھے اپنی زندگی گزاری ہے، وہ زندگی بھر اسی میں رہا ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کھڑے ہو کر کے بتا دے حضرت میں اس میں گیا تھا اور میں نکل گیا ہوں؟ ایسا آج تک مجھے کوئی بندہ نہیں ملا۔ جو ایک بار اس دلدل میں جاتا ہے، زندگی بھر اس کو وہ عامل اپنے پاس بلاتا رہتا ہے تاکہ اس کی جیب کی خدمت ہوتی ہے۔ تو ناراض کون ہے ہم سے؟ ہمارا رب۔ کون ہے ہم سے؟ ہمارا رب۔ پریشانیاں اللہ کی طرف سے، مصیبتیں اللہ کی طرف سے، بیماریاں اللہ کی طرف سے، یہ جادو، یہ جنات، یہ آسد، جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب کے سب میرے رب کی طرف سے آتی ہیں۔ اور اللہ نے کہا ان کسی کے اندر تم کو نقصان پہنچانے کی اس وقت تک طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ خود اس سے نقصان پہنچانا نہ چاہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ کے پورے صفحے کے اندر اللہ نے کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ جادو، یہ جنات، یہ آسد، یہ تعویذ، یہ پلیتے، یہ اگربتی، یہ موم بتی تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جب تک کہ خود تمہارا اللہ، تمہارا رب تمہیں نقصان پہنچانا نہ چاہے۔ اللہ جب تک تمہیں نقصان پہنچانا نہ چاہے اس وقت تک اس دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمارے بال کو بھی ٹیڑھا کر سکے۔ اللہ کے نبی اپنے چھوٹے سے غلام حضرت انس کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، اے غلام، اے میرے منع، اے میرے بچے، یاد رکھ لے پوری کی پوری دنیا اگر تمہیں نقصان پہنچانے پر آ جائے اور اللہ تمہارے لیے کھڑا ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو، تو یہ انسان، یہ جنات، یہ چرند، یہ پرند، اگر 18,000 سے زیادہ مخلوقات تمہیں نقصان پہنچانے پر آ جائے یہ تمہارے بال کو بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدہ بنایا ہے صحابہ کرام نے۔ اللہ کی ذات سے یہ عقیدہ آپ کا بھی ہونا چاہیے، ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا پوری دنیا، پوری مخلوقات
تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتی ہو، تمہارا رب تمہیں فائدہ پہنچانا نہیں چاہتا ہے، تو یاد رکھ لو پوری دنیا چاہ کر کے بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ ایمان والے کا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب یہ عقیدہ ہمارے دل کے اندر آ جائے کہ اللہ چاہے گا تو ہمیں نقصان ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہمیں فائدہ ہوگا، تو پھر اسے کسی تعویذ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے اتنا تو یاد رکھو، اگر ایک آیت لکھ دینے سے ہماری زندگی بدل جاتی، قرآن کی صرف ایک آیت لکھ دینے سے تعویذ میں اگر ہماری زندگی بدل جاتی، تو جس کے گھر میں پورا قرآن رکھا ہوا ہے، جس کے گھر میں پورا کلام پاک رکھا ہوا ہے، جس کے دکان کا کاروبار ہی قرآن کو بیچنا ہے، یہ قرآن مارکیٹ میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، اس کے کاروبار میں کبھی نقصان ہوتا نہیں ہونا چاہیے نا بھائی، کیونکہ وہ تو قرآن کا ہی کاروبار کر رہا ہے۔ تو یہ مال کا آنا یا مال کا چلے جانا، عزت کا ملنا یا عزت کا چھین لیا جانا، بیماری کا آنا یا بیماری کا چلے جانا، یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو پریشانیاں آتی ہے۔ اللہ نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے مصیبت خریدی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس پریشانی کو بلایا ہے، لہٰذا دور بھی اپنے اعمال سے کرو، اگربتی موم بتی پلیتے اور لوبان سے نہیں جائے گا، اس لیے عقیدہ مضبوط کر کے جائے۔ تو آج کی رات میں جتنی بھی عبادت ہے وہ سب کیا ہے؟ سب کیا ہے؟ نفلی ہے، اور کرنے کی سب سے بہترین جگہ کہاں ہے؟ گھر میں جب کرو گے قرآن کی تلاوت ہوگی، شیطان بھاگ جائے گا۔ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، اللہ کے کلام سے بڑی طاقت کسی شیطان کی ہو سکتی ہے؟ کسی جادو کی ہو سکتی ہے؟ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، اذان میں ہر وقت دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کبھی ترجمے پر غور کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے؟ نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارے جادو سے بھی بڑا ہے، تمہارے مال سے بھی بڑا ہے، تمہارے یہ شیطانی طاقت سے بھی بڑا ہے، ہر چیز سے بڑی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے رب کی ذات ہے۔ جب ہمارے گھر میں کلام پاک پڑھی جائے گی، اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھا جائے گا، ذکر اذکار کیا جائے گا، میرے بھائیو اس گھر کے اندر شیطانی اثرات نہیں ہے۔ تو عبادت کی اصل جگہ، نفل عبادت کی اصل جگہ کہاں ہے؟ گھر۔ تو کوشش کریں کہ آج کی رات میں ہم اپنے گھروں کو عبادت سے مزین کریں، تاکہ ہمارے گھر میں جو دلندرگی ہے، جو ہمارے گھر میں نحوست ہے، ہمارے گھر میں شیطانی اثرات ہے، شیطان مسلط ہو چکا ہے، یہ شیطان ہماری اللہ کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ واجمل الثناء پر درود پاک پڑھنے سے یہ خبیث ہمارے گھروں سے نکل کر کے بھاگ جائے۔ تو کریں گے سب انشاءاللہ۔ تو عبادت کے لیے بہترین جگہ کہاں ہے؟ گھر ہے۔ اگر گھر میں ماحول نہیں ہے تو مسجد میں آ کر کے آج عبادت کریں، اور عبادت کے لیے کوئی چیز متعین نہیں ہے، آپ دعا کریں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نفل نماز پڑھیں۔ الغرض جو بھی عبادت ہے وہ انفرادی ہے، اجتماعی کوئی بھی عبادت آج کے دن نہیں ہے۔ تو اس کا جو ہے خاص طور سے خیال رکھیں۔ ابھی باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت نہیں ہے، کیونکہ 1 گھنٹے کے آس پاس ہونے والا ہے۔ منع کیا کیا ہے؟ یہ تو کرنے کے کام ہو گئے، مختصر انداز میں کیا کیا نہیں کرنے کے ہیں۔ تو آج کی اس رات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ رات جو ہے تہوار کی شکل بنتی جا رہی ہے۔ کس کی شکل بنتی جا رہی ہے؟ تہوار۔ جیسے ہم عید بقرعید ہمارا تہوار ہے، اس طریقے سے یہ رات کی اہمیت تہوار کی سی ہوتی جا رہی ہے۔ نئے کپڑے کا اہتمام کرنا، عید کے دن بھی نئے کپڑے کا اہتمام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ عید میں بھی جو تمہارے پاس عمدہ کپڑا ہے وہ پہنو، یہ نہیں کہا کہ نیا کپڑا پہنو۔ عمدہ کپڑے میں نیا بھی آتا ہے، اس لیے نیا پہن کر کے آ جاتے ہیں۔ تو شب برات میں نئے کپڑے کا اہتمام کرنا، کیا ہم یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری عید ہے؟ جب ہم بولتے ہیں کہ یہ عبادت کی رات ہے تو پھر ان چیزوں کا۔ اور اسی طریقے سے
اس کو ایک تہوار کا درجہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی اچھے اچھے کھانے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے جائیں گے، گھر کے اندر خوشیاں ہیں، گھر میں جو ہے چراغ جل رہے ہیں، موم بتی جلائی جا رہی ہے، جیسے غیر جو ہے دیوالی پر کرتے ہیں کہ اگر دیا جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر شب برات جو ہے دیوالی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جب کہتے ہو کہ یہ عبادت کی رات ہے تو یہ سارے خرافات اس عبادت کی رات ہی کے لیے نظر آئے تھے۔ اپنے آپ کو بچاؤ۔ بارہا ہم نے بتایا ہے اسی مسجد سے کہ جس رات میں اللہ کی عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس رات میں اللہ کی نافرمانی کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھ لو، اگر آج ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی نا، اب ہم کوئی عبادت نہ کریں، جا کر کے سو جائیں، تہجد میں اٹھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ رات بھر جگے رہے اور گپوں میں اڑا دے، کھانے پینے کی چیزوں میں اڑا دے، بے وجہ ہنسی ٹھٹھے میں اڑا دے، ایک دوسرے کی غیبت میں اس وقت کو برباد کر دے، یاد رکھو یہ جاگنا کل قیامت کے دن ہمارے لیے ثواب کا نہیں، اللہ کے نزدیک عذاب کا باعث بنے گا۔ کس کا باعث بنے گا؟ عذاب کا باعث بنے گا۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت بشاشت سے کرو، گھر جا کر کے سو جاؤ، یا جہاں تمہیں سہولت ہے جا کر کے سو جاؤ، تہجد میں اٹھو اور آج کے فجر، بلکہ ہر دن کی فجر کہہ لیجئے، فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی صبح میں برکت عطا فرما دی۔ صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، تجارت میں برکت نہیں۔ ہم سو کر کے اٹھتے ہیں جب برکت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، برکت کا وقت فجر کے سے شروع ہوتی ہے اور صبح کی نماز تک، اشراق تک جو ہے چاشت کی نماز تک وہ برکت رہتی ہے، اور ہم اسی وقت سوئے رہتے ہیں، تو ہمارے پاس کہاں سے برکت ہے؟ ہمارے گھر میں کہاں برکت ہوگی؟ نہیں رہ سکتی میرے بھائیوں یہ برکت۔ ہم برکت کے وقت میں غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ برکت کا فرشتہ آتا ہے، برکت دینے کے لیے آتا ہے، اور وہ ہمیں غافل پا کر کے چلا جاتا ہے۔ ہمارے کاروبار میں کیسے برکت ہے؟ کہاں ترقی ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو جتنا بشاشت سے ہو عبادت کرے، ورنہ جا کر کے آرام سے سو جائے۔ تہجد میں اٹھے، تہجد میں اٹھ کر کے 2 رکعت صحیح ہو، 2 رکعت پڑھو تہجد، 4 رکعت کی توفیق ملے 4 پڑھو، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھو۔ وطر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو وطر کی نماز پڑھو، دعائیں خوب کرو کثرت کے ساتھ، اور دعائیں کرنے کے بعد جو ہے فجر کی نماز پڑھو۔ انشاءاللہ تعالی رات بھر عبادت کرنے کا ثواب اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ لیکن جاگ کر کے اپنے آپ کو گناہ اور وبال کا باعث نہ بنائے اپنے آپ کو۔ تو پہلی غلطی یہی ہے کہ اس کو تہوار بنایا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے یہ تہوار کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ دوسرا، اس میں قبرستان جانے کو شعبان کے ساتھ ایک خاص عمل سمجھا جاتا ہے کہ بھائی آج لیلۃ البرات ہے، شب برات ہے، تو آج قبرستان جائیں گے تو آج اللہ تعالیٰ زیادہ مغفرت فرما دیں گے، ایسا تو بھی کچھ شعبان کی خصوصیت سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ جس طریقے سے عام دن اللہ تبارک و تعالیٰ قبرستان جانے کی اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، ویسے ہی یہ بھی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو جائیں، کوئی یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب کے درجے میں ہے۔ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، نہیں جانا چاہو تو نہیں جا سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر تک جانے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی یہیں سے مغفرت فرما دے گا، یہیں سے مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے۔ تیسری چیز، اس میں حلوہ پکانے کو ایک خاص طور سے جو ہے یہ بنا لیا گیا ہے کہ حلوہ پکایا جائے، کہ شعبان کی ایک ڈش بنا لی ہے۔ جیسے محرم میں کھچڑا، محرم کی ڈش، ہر ایک کی الگ الگ ڈش بنا رکھی ہے۔ میں نے کہا کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایک کام کرو، اس بار کی محرم میں حلوہ پکا لیں گے اور شعبان میں کھچڑا پکا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ڈش بنا لیا ہے اپنے ذہن میں کہ محرم میں کھچڑا ہی چلے گا اور شب برات میں حلوہ ہی چلے گا۔ جب کہتے ہو عبادت کی رات ہے تو اس میں حلوے کا کیا کام ہے؟ کھانے کا کام ہے، کھانے پکانے کا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں میں اپنے وقت کو نہ برباد کرے۔
ہر وہ کھانا، میں نہیں کہتا ہوں کہ حلوہ پکانا جو ہے کیا کہتے ہیں یہ بیکار بات ہے، لیکن اس کو آج کے دن سے خاص کرنے کی کوئی تو بھی صورت ہو سکتی ہے، کوئی تو عقیدہ ہو سکتا ہے. تو آج کے دن سے خاص کا مطلب کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں ہے، لہٰذا حلوہ پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جب دل چاہے آپ پکائیں. اگر آپ کو زندگی میں کبھی کھانے کی توفیق نہیں ہوئی، آج توفیق ملی ہے تو خوب کھاؤ بھائی، ہم منع نہیں کریں گے. لیکن ہر شعبان ہر شب برات کو حلوہ پکایا جا رہا ہے، کیا سمجھ کر کے پکایا جا رہا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. چوتھا ایک بتایا جاتا ہے کہ بیری کے پتوں سے نہا لیا تو اس کو جادو کا اثر نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اس کا بھی حدیث میں کوئی کہیں بھی ثبوت نہیں ہے، کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں بیری کے پتوں سے نہانا فائدہ مند ہے، لیکن آج کی رات سے خاص کرنا یہ کوئی لاجک نہیں ہے، یہ ان لاجیکل بات ہے. نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی بزرگ نہ ائمہ اسلاف کی کتابوں کے اندر ہے، کہیں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. لہٰذا ان بدعات سے اور ان بیکار کی فضول رسموں سے جو ہے اپنے آپ کو ہی بچائیں، اپنے گھر کو بھی پاک کریں اور اپنے گھر میں یہ بات سمجھائیں کہ آج کی رات ایک ایک لمحہ قیمتی رات ہے. یہ عبادت، مغفرت، دعا، تلاوت، ذکر اذکار کی رات ہے، نفل نمازوں کے اہتمام کی رات ہے. اس کو ڈشوں میں، کھانا پکانے میں اور ان طریقے کے مختلف آئٹمس میں اپنے آپ کو برباد نہ کریں اور ان خرافات میں اور ان بدعات میں اپنے آپ کو جو ہے ملوث نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بدعتی کو جو ہے توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے. ہاں بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، کیونکہ اس کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جس کو انسان دین سمجھے گا اس سے توبہ کرے گا نہیں کرے گا، اس سے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. اس لیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر کو بھی بدعات سے حفاظت فرمائیں. جس طریقے سے عمل کرنا ہے نا، ثواب نیکی کا کام کرنا عبادت کا کام ہے، اسی طریقے سے بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے، گناہ سے بچانا بھی اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے. ہم اور آپ سے اگر پوچھا جائے کہ عبادت کیا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ تلاوت کی جائے، روزہ رکھا جائے، نماز پڑھا جائے، لیکن گناہوں سے بچنا اللہ کے نزدیک کتنی بڑی عبادت ہے اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں. لہٰذا اس رات میں اگر عبادت نہ بھی کی جائے، اپنے آپ کو صرف گناہوں سے بچا لو، اللہ کے نزدیک یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے بدعات اور خرافات کا جو ہے ان تمام چکروں سے اپنے آپ کو ہی بچائیں، گھر والوں کو ہی بچائیں، اور جو کتاب و سنت سے، بزرگوں سے، ائمہ اسلاف سے ہے نہیں، فقہ سے، اولیاء اعظام سے جو چیزیں منقول ہیں اور جو طریقہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اور جیسا وہ چل کر کے ہمارے سامنے نمونہ بن کر کے گئے ہیں، انہی چیزوں پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو چلانے کی کوشش کریں اور ان تمام تر خرافات سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک بات ہے کل کے روزے کی، تو یہ روزہ یہ بھی فرض واجب نہیں، سنت نہیں ہے، آپ چاہے تو رکھ سکتے ہیں، نہیں چاہے تو نہیں رکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی کی ایسی بھی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھتے تھے. ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. اس مناسبت سے اگر آپ کل بھی رکھ لے کہ بھائی 15 کا روزہ ہے، اللہ کے نبی رکھتے تھے، ہم بھی رکھ لیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ رکھنے والے پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پابند بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے، ہماری معاشرے کو اور ہمارے گھروں کو بدعات و خرافات سے پاک فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.